یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والوں، اللہ کی نعمت وہ یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر کئی لشکروں نے حملہ کیا۔ قبیلہ قریش، غطفان، قیس، قریظہ، بنی نضیر، اس طرح کے کئی قبائل نے مل کر شوال 4 یا 5 ہجری میں مسلمانوں پر، مدینہ منورہ پر اس طرح حملہ کیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ مل کر اس اسلامی ریاست کو ختم کر دیں۔ فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، عَلَيْهِمْ رِيحًا، ان پر ہوا کو بھیجا، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آئے، تم انہیں نہ دیکھ سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ زوردار آندھی چلی اور سخت سردی، یہاں تک کہ وہ آندھی کی ہوا جب مسلمانوں کے خیموں میں آتی تو نرم ہو جاتی، اور جب ان کے خیموں کے پاس آتی تو ہر چیز کو اڑا دیتی، یہاں تک کہ ہنڈیا اور اس طرح کی چیزیں چھوٹی ہیں، اونٹ بھی ہوا میں اڑنے لگے۔ اور یہ کافر آخر کار 24 دن کا محاصرہ کرنے کے بعد پھر وہ مکے کی طرف بھاگے۔ اذ جاءوکم من فوقکم، جب یہ کافر تمہارے پاس، تمہارے اوپر سے آئے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے آئے، یعنی چاروں طرف سے آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں، تم گھبرا گئے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلے میں آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات کرنے لگے۔ ایک خیال تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مدد فرمائے گا، ایک خیال یہ تھا کہ کسی گناہ کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کہیں آج دشمن ہم پر حاوی نہ آ جائیں۔ مختلف قسم کے خیالات تھے، امید اور خوف کے خیالات۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہی وہ مقام تھا کہ مومنوں کا امتحان لیا گیا اور ان کی محبت اور ان کے جذبے کو آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بہت زور کے ساتھ مومنین ہلا دیے گئے اور ان پر خوف طاری ہوا، لیکن جو سچے مومن تھے وہ اس حال میں بھی ثابت قدم رہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور یاد کرو جب منافقوں نے کہا جو مدینے میں تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بارے میں تو منافقوں نے یہ بات نہیں کہی تھی، یہ بات انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں کہی تھی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اللہ کے رسول کی توہین کرنا اللہ کی توہین کرنا ہے۔ تو یہ منافقین مسلمانوں سے کہنے لگے کہ یہ نبی تمہیں روم، فارس اور سپر پاور جو بڑی بڑی طاقتیں ان کی فتح کی خوشخبری سناتے ہیں کہ مسلمانوں تم غالب آ جاؤ گے، یہ ملک میری امت فتح کر لے گی، اور حالت یہ ہے کہ اب مدینے کا دفاع ہی مشکل نظر آتا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا مذاق منافقوں نے اڑایا۔ رسول اللہ جو بتاتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے بتاتے ہیں، حضور کی توہین کرنا در حقیقت اللہ کی بے ادبی کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے مدینے والوں، یہ چونکہ منافق تھے تو اب مدینے کا نام چینج ہو چکا تھا اور اسے یثرب کی جگہ پر مدینۃ النبی کہتے تھے۔ یثرب کے معنی اچھے نہیں تھے،
یثرب کے معنی ہے وباؤں بیماریوں والی بستی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس بستی کا موسم لوگوں کے لیے درست نہیں تھا، لیکن جب حضور تشریف لائے تو یہ شفا دینے والی بستی بن گئی۔ محققین کی ایک رائے ہے اور اسے دنیا تسلیم کرتی ہے کہ مدینے کی ہوا میں بھی شفا ہے اور مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ تو یہ چونکہ منافق تھے تو انہیں مدینۃ النبی کہنے میں بھی شرم آتی تھی، ان کا دل گوارا نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے یا اہل المدینہ نہیں کہا، یا اہل یثرب۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کو اس نام سے یاد مت کرو۔ بعض شعرا نعت گوئی میں بھی مدینے کی جگہ یثرب کہتے ہیں، یثرب کہتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس سے منع فرمایا اس کے معنی درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اے مدینے والوں، لا مقام لکم، آج تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعو، اب میدان جنگ چھوڑو اور اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر کی خبر لو، حفاظت کرو، اب دشمن آنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ دشمن اب قریب آ چکے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ کسی نے کہا مدینے میں رہ کر دفاع کریں، کسی نے کہا مدینے سے باہر جا کر حملہ کریں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے میں رہ کر دفاع کرنا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے بعض مقامات پر یہ دیکھا ہے، حضرت سلمان فارسی کی عمر بڑی لمبی ہوئی ہے اور آپ نے کئی مذاہب تبدیل کیے ہیں، یہودی، عیسائی، ان مختلف مذاہب آپ نے اختیار کیے، لیکن آپ حق کی تلاش میں تھے۔ جیسے ہی حضور کو دیکھا تو سمجھ گئے یہی حق ہے اور اسلام آپ نے قبول کر لیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے بعض مقامات پہ یہ دیکھا ہے کہ کافر لوگوں پر جب کافر حملہ کرتے ہیں، جیسے فارس ہے، روم ہے، تو ان کی جنگی تدبیر یہ ہے کہ وہ خندقیں کھود لیتے ہیں۔ جب ان کی طاقت کم ہوتی ہے تو ایسے بڑے بڑے وہ گڑھے کھود لیتے ہیں کہ دشمن اس گڑھے کو پار نہ کر سکے، یعنی وہ گھوڑے پر رہ کر بھی اگر چھلانگ لگائیں تو گھوڑا بھی اس گڑھے کو عبور نہ کر سکے، کراس نہ کر سکے، اور اس گڑھے کے اندر وہ لکڑیاں ڈال دیتے۔ جب انہیں محسوس ہوتا کہ دشمن گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس گڑھے میں آگ لگا دیتے اور گڑھے کے دوسری طرف مورچے باندھ کر مسلمان موجود رہتے اور تیر انداز وہ حفاظت کرتے تاکہ کوئی ان گڑھوں کو عبور نہ کر سکے، ورنہ عارضی طور پر پل بنائے جا سکتے ہیں اور ان گڑھوں کو عبور کیا جا سکتا ہے، لیکن جب فوج نگرانی کر رہی ہو اور ان گڑھوں میں آگ جل رہی ہو تو پھر ان گڑھوں کو عبور کرنا مشکل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا، تو مدینے کے ارد گرد خندقیں کھودی گئیں اور یہ کئی میلوں تک پھیلی ہوئی تھی، اتنے بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے۔ اگر آپ نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر غور کیا ہو تو پتھریلی سرزمین ہے بعض مقامات پر، تو وہاں پتھروں کی چٹانیں بھی تھیں۔ تو کئی ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر صحابہ کرام وہ مار مار کے تھک گئے لیکن وہ چٹان ان سے نہ ٹوٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایک زور سے ضرب لگائی تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اکثر آپ ایسا لباس پہنتے جو ہم احرام میں پہنتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اگر حج عمرے کے علاوہ اگر ہم احرام والا لباس پہن لیں تو لوگ مذاق اڑائیں، لوگوں کو پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ لباس احرام ہی میں پہن سکتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اکثر آپ تیبند شریف جو احرام کی باندھی جاتی ہے اس طرح باندھتے اور قمیض پہننے کے بجائے ایک چادر آپ رکھتے۔ تو جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو وہ چادر اونچی ہو گئی اور پیٹ مبارک پر صحابہ کرام کی نظر پڑی
کہ حضور کے شکم مبارک پر 3 پتھر بندے ہوئے تھے، یعنی کئی دنوں سے آپ بھوکے ہیں اور وہ آپ کی طاقت ہے۔ اسی موقع پر حضرت جابر نے آپ کی دعوت کی اور حضور کے کان میں جا کر کہا کہ کھانا بہت تھوڑا سا ہے، آپ اور 1-2 صحابہ کرام آ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا چلو بھائی سب چلو، جابر کے گھر دعوت ہے۔ اور یہ وہی واقعہ ہے کہ حضرت جابر بھاگے بھاگے گئے اور کہا کہ آج تمہیں رسوا ہو گیا، 1500 صحابہ کرام آ رہے ہیں، وہ 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، کھانا تو 2-3 افراد کا ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ نے حضور کو یہ کہا نہیں تھا کہ صرف 2-3 آئیے گا؟ کہا یہ تو میں نے کہا تھا، مگر حضور نے سب کو بلا لیا۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا جب حضور نے بلایا تو حضور اس کا انتظام کریں گے، آپ فکر کس بات کی کرتے ہیں۔ پھر حضور تشریف لائے اور آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت جابر کے گھر میں جو آٹا تھا اس میں ڈالا، سالن میں ڈالا اور فرمایا اسے ڈھک دو۔ کھاتے رہے اور کھلاتے رہے، یہاں تک کہ جب بعد میں ہٹا کر دیکھا گیا تو کمی ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہو گیا۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان منافقوں میں سے گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر، عورتن کے معنی ہے بے ستر ہیں، مراد یہ کہ ہمارے گھر اب غیر محفوظ ہیں، ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم محاذ جنگ پر ہیں، پیچھے سے کوئی ہمارے گھر کو لوٹ نہ لے۔ وما ہی بعورا، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے گھروں میں چھپنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور یہ ایسے کمزور لوگ ہیں، یا تو منافق ہیں یا کمزور ایمان والے ہیں، کہ اگر کافر ان پر داخل کیے جائیں چاروں طرف سے اور مدینے میں کافر آ جائیں، ثم سئلوا الفتنہ، پھر کافر ان سے کفر کا سوال کریں، ان سے کہا جائے کہ کافر بن جاؤ، تو یہ ایسے کمزور ایمان والے ہیں کہ کافروں سے ڈر کر یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ لَآتَوْهَا، ضرور یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور وہ اسلام پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں گے، ایمان ان کا کمزور ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک اس سے پہلے اللہ نے ان سے وعدہ لیا اور انہوں نے اللہ سے سچا وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر موقع پر اسلام کے لیے جانوں کے نذرانے دیں گے۔ لا یولون الادبار، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پیٹھ دے کر نہیں بھاگیں گے، مگر اب وہ بھاگنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اگر ان آیتوں پر آج بھی مسلمان عمل کرے اور کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان اپنی جان دے دیں گے، یہ میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، تو کافر کی جرت ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کر سکے۔ یہ دیکھتے ہیں مسلمان بزدل ہو گئے، اسی لیے وہ شیر ہوتے ہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے عہد کے بارے میں ان سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے محبوب آپ فرمائیے، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، بھاگنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان فررتم من الموت اب القتل، اگر تم موت سے بھاگو یا قتل سے بھاگو، اگر تمہارا آخری دن آ گیا ہے تو تم جہاں بھی ہو تمہیں موت ضرور آئے گی، بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم موت سے بچ بھی جاؤ تو تھوڑا عرصہ تم دنیا میں رہو گے، پھر ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، یہ بتاؤ اللہ کے غضب سے تمہیں کون بچائے گا اگر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرنا چاہے۔ او اراد بکم رحمہ، یا اگر اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کو نازل کرنا چاہے تو کیا کوئی رحمت کو روک سکتا ہے؟ تو تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور ان کافروں کا اللہ کے مقابلے میں، ان منافقوں کا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، المعوقین منکم، تم میں سے جو جہاد سے روکنے والے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور ان کہنے والوں کو بھی جانتا ہے جنہوں نے بھائیوں سے یہ کہا کہ آ جاؤ ہماری طرف، اپنے رشتہ داروں سے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آ جاؤ اور جہاد میں نہ جاؤ۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، یہ جنگ کو تیار نہیں ہوتے مگر تھوڑا بہت، صرف اور صرف مال کے حصول کے لیے، جب انہیں فتح کی امید ہوتی ہے تبھی وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، یہ کافر تمہاری مدد کرنے کو کبھی بھی تیار نہیں ہے، یہ منافقین، یہ کمزور ایمان والے تمہاری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، آپ نے دیکھا ہوگا انسان کو خوف طاری ہو تو اس کی آنکھیں بار بار گھومتی ہیں اور گھبراہٹ اس پر طاری ہوتی ہے۔ جب خوف آتا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ کالذی یغشا علیہ من الموت، گویا کہ موت ان پر چھا گئی ہے۔ کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے جب لٹایا جاتا ہے تو آپ اس کی آنکھ دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ تو یہ منافقین کافروں سے ایسا ڈرتے ہیں، جن کے ایمان کمزور ہیں وہ بھی ایسا ڈرتے ہیں کہ کافر آئے تو گھبراہٹ کے مارے ان کی آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ، تو وہ تانے دیتے ہیں تمہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز لوہے کی طرح زبانوں سے، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، مال کی لالچ میں، مثلا وہ تانے دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے فلاں موقع پر جنگ کے اس لمحے پر بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے پر وہ لگے رہتے ہیں، اور مال کے لالچ میں، مال غنیمت کے لالچ میں یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہ لائے۔ فاحبط اللہ اعمالهم، پس اللہ نے ان کے تمام اچھے اعمال برباد کر دیے، کیونکہ جب ایمان ہی نہیں تو اچھے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سب کچھ کرنا اللہ پر آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، جب تیز آندھی چلی اور کافر بھاگ گئے تو یہ منافقین اور یہ کمزور ایمان والے یہ سمجھے کہ ابھی تک لشکر نہیں گئے، ابھی تک ان پر یہ خوف کافروں کا طاری تھا۔ وہیں یأتی الاحزاب، اور اگر یہ لشکر دوبارہ آ جائیں، یودو، تو وہ تمنا کریں گے، لو انہم بعدون فی الاعراب، کاش کہ وہ دیہاتوں میں بھاگ جائیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ لشکر جو بھاگ گیا ہے یہ واپس آ رہا ہے تو اب یہ موقع سمجھ کر دیہاتوں میں بھاگ جائیں گے۔ پہلے اس لیے نہ بھاگ سکے کہ لشکر اچانک آ گیا تھا، اگر ان کو موقع مل جاتا تو یہ مدینے سے نکل کر بھاگ جاتے۔ یسألون، پھر وہ دیہاتوں میں جا کر لوگوں سے پوچھتے، عن انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں، بھئی مسلمانوں کو کیا ہوا؟ اور پھر جب دیکھتے کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے تو پھر جھوٹے بہانے بناتے اور کہتے ہم باہر اس لیے نکل گئے تھے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ تم شکست کھا رہے تو ہم کافروں پر حملہ کر دیتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ تمہارے درمیان بھی ہوتے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو وہ جہاد میں حصہ نہ لیتے مگر تھوڑا، صرف نمود و نمائش کے لیے۔